آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب ڈاکٹر عبد العزیز صاحب ادب پریت کے سرپرست اعلیٰ ہیں اور بہاڑی کے قریب تمام شعراء کی تربیت میں ان کا بڑا ہاتھ ہے جناب ڈاکٹر عبد العزیز۔ حاضرین ذی وقار، آج کی یہ شام اور رات وہاڑی کے شعراء کے لیے بہت مبارک ہے، اور آج کی اس شام میں ہم اس لیے بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ وہاڑی کی تمام تنظیمیں جو ہے آج کی اس محفل میں شریک ہیں، اور اس کے لیے ہمارے جن دوستوں نے کوششیں کی ہیں بلا شبہ جمیل شاہ صاحب کا نام ان میں سر فہرست ہے، اور پھر جو ہے الحاج رشید ارشد صاحب، افضل ہاشمی صاحب، وسیم عباس صاحب، تنویر سیٹھی صاحب اور دیگر ساری تنظیمیں جو ہیں، اگر کسی کے سرپرست کا میں یا صدر کا نام نہیں لے سکا، سب نے اپنی ساری رنجشیں اور شکوے بھلا کر آج کی اس محفل کو سجایا بھی ہے اور اس میں شرکت بھی کی ہے۔ اور یہ مبارک کام جن لوگوں کے وساطت سے میں کہوں گا قمر رضا شہزاد صاحب پہلا قطرہ ثابت ہوئے ہیں اس اتفاق اور اتحاد کا، اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لائے ہیں۔ یہ بہت سے مشاعروں میں شریک ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن آج کا مشاعرہ جو ہے میں چاہوں گا کہ یہ اس حوالے سے یاد رکھیں کہ وہ پہلا مشاعرہ تھا جس میں وہاڑی کی تمام ادبی تنظیمیں ایک طویل عرصے کے بعد اکٹھی ہوئی، اور یہی کریڈٹ جو ہے جناب فرتاز سید صاحب کی کتاب حاشیہ کو بھی جاتا ہے، جس کی بنیاد پر آج کی یہ خوبصورت محفل جو ہے وہ سجائی گئی۔ تو آج کی یہ محفل جو ہے ظاہر ہے بہت ہی خوبصورت محفل ہے، اور میں نہیں چاہتا زیادہ دیر مہمانوں کے درمیان حائل ہوں، چاہوں گا بہت سا کلام سنیں ہم اپنے مہمان شعراء سے۔ موسم بھی خوبصورت ہے، لوگ بیٹھے ہیں، بڑا پرفضا منظر ہے، ماحول ہے، تو میں بڑے عرصے کے بعد یہ بھی کہوں گا کہ شعر گو اور شعر فہم لوگوں میں شعر سنانے کا موقع مل رہا ہے، شعر گو اور شعر فہم۔ تو آپ دوستوں کی سب کی موجودگی میں چند اشعار جو ہے: مقام و مرتبہ و احترام بیچ دیا، مقام و مرتبہ و احترام بیچ دیا، جو عمر بھر تھا کمایا تمام بیچ دیا، مقام و مرتبہ و احترام بیچ دیا، جو عمر بھر تھا کمایا تمام بیچ دیا، ہم اہل عہد زوال حروف حرمت ہیں، ہم اہل عہد زوال حروف حرمت ہیں، انا کا درس دیا اور کلام بیچ دیا، ہم اہل عہد زوال حروف حرمت ہیں، انا کا درس دیا اور کلام بیچ دیا، اور ہمیں حقیر و فقیر و ذلیل کچھ بھی کہو، ہمیں حقیر و فقیر و ذلیل کچھ بھی کہو، کہ ہم نے نام و نسب تو تمام بیچ دیا، ہمیں حقیر و فقیر و ذلیل کچھ بھی کہو، کہ ہم نے نام و نسب تو تمام بیچ دیا، اور ضمیر بیچ کے آئے نماز سے پہلے، ضمیر بیچ کے آئے نماز سے پہلے، سلام پھیر کے ہم نے امام بیچ دیا، ضمیر بیچ کے آئے نماز سے پہلے، سلام پھیر کے ہم نے امام بیچ دیا، اور کسی کا نام لکھا تھا ہمارے لفظوں پر، کسی کا نام لکھا تھا ہمارے لفظوں پر، پیغمبر نے ہمارا پیام بیچ دیا، کسی کا نام لکھا تھا ہمارے لفظوں پر، پیغمبر نے ہمارا پیام بیچ دیا،
اور ہمارا مرتبہ دیکھو کہ ہم جوانی میں، ہمارا مرتبہ دیکھو کہ ہم جوانی میں خرید لائے ہیں تسبیح جام بیچ دیا۔ ہمارا مرتبہ دیکھو کہ ہم جوانی میں خرید لائے ہیں تسبیح جام بیچ دیا، اور امیر شہر نے اکسا کے ہم کو بدلے پر، امیر شہر نے اکسا کے ہم کو بدلے پر ہمارے دام لیے انتقام بیچ دیا۔ امیر شہر نے اکسا کے ہم کو بدلے پر ہمارے دام لیے انتقام بیچ دیا، اور کسی کو مان کے مرشد کیا ادب اس کا، کسی کو مان کے مرشد کیا ادب اس کا، غرض تمام ہوئی احترام بیچ دیا۔ کسی کو مان کے مرشد کیا ادب اس کا، غرض تمام ہوئی احترام بیچ دیا، اور میں اپنے شہر کا سب سے بڑا سیاسی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا سیاسی ہوں کہ میں نے شہر کا ہر خاص و عام بیچ دیا۔ میں اپنے شہر کا سب سے بڑا سیاسی ہوں کہ میں نے شہر کا ہر خاص و عام بیچ دیا، اور بیان کرتا رہا جو کرامتیں میری، بیان کرتا رہا جو کرامتیں میری، اسی مرید نے میرا مقام بیچ دیا۔ بیان کرتا رہا جو کرامتیں میری، اسی مرید نے میرا مقام بیچ دیا، اور عتیق نام کمایا بڑی مشقت سے، عتیق نام کمایا بڑی مشقت سے، پھر ایک روز لیے دام نام بیچ دیا۔ عتیق نام کمایا بڑی مشقت سے، پھر ایک روز لیے دام نام بیچ دیا، اور اپنے معزز مہمانوں کی موجودگی میں میری خواہش ہے کہ غزل اور سناؤں۔ ویسے تو عام طور پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک آدھ غزل۔ ستم پر ہو اگر قدرت رعایت کون کرتا ہے، ستم پر ہو اگر قدرت رعایت کون کرتا ہے، مروت کس کو آتی ہے، مروت کون کرتا ہے، مروت کس کو آتی ہے، مروت کون کرتا ہے، اور غرض کوئی چھپی بیٹھی ہے چاہت کے لبادے میں، غرض کوئی چھپی بیٹھی ہے چاہت کے لبادے میں، محبت کس کو آتی ہے، محبت کون کرتا ہے، محبت کس کو آتی ہے، محبت کون کرتا ہے، اور بڑھا دیتے ہیں دکھ تیمارداری کے بہانے سے، بڑھا دیتے ہیں دکھ تیمارداری کے بہانے سے، عیادت کس کو آتی ہے، عیادت کون کرتا ہے، عیادت کس کو آتی ہے، عیادت کون کرتا ہے، اور مصیبت کوئی پڑ جائے تو پھر سر کو جھکاتے ہیں، مصیبت کوئی پڑ جائے تو پھر سر کو جھکاتے ہیں، اطاعت کس کو آتی ہے، اطاعت کون کرتا ہے، اطاعت کس کو آتی ہے، اطاعت کون کرتا ہے، اور تمہیں ہے شوق تو بن جاؤ میرے مقتدی ورنہ، ہاشمی صاحب آپ کے لیے، تمہیں ہے شوق تو بن جاؤ میرے مقتدی ورنہ، امامت کس کو آتی ہے، امامت کون کرتا ہے، امامت کس کو آتی ہے، امامت کون کرتا ہے، اور وجود و دنیا داری کی خبر کس کو نہیں رہتی، وجود و دنیا داری کی خبر کس کو نہیں رہتی، عبادت کس کو آتی ہے، عبادت کون کرتا ہے، عبادت کس کو آتی ہے، عبادت کون کرتا ہے، خدا بن بیٹھتا ہے وہ حکومت جس کو مل جائے،
خدا بن بیٹھتا ہے وہ حکومت جس کو مل جائے، خلافت کس کو آتی ہے، خلافت کون کرتا ہے، خلافت کس کو آتی ہے، خلافت کون کرتا ہے۔ اور جہاں ہوتی ہیں ناانصافیاں شکوہ بجا لیکن، یہاں ہوتی ہے ناانصافیاں شکوہ بجا لیکن، بغاوت کس کو آتی ہے، بغاوت کون کرتا ہے، بغاوت کس کو آتی ہے، بغاوت کون کرتا ہے۔ ہم اپنے مال پر بیٹھے ہیں پھنیر سانپ کی صورت، ہم اپنے مال پر بیٹھے ہیں پھنیر سانپ کی صورت، سخاوت کس کو آتی ہے، سخاوت کون کرتا ہے، سخاوت کس کو آتی ہے، سخاوت کون کرتا ہے۔ اور ہوئے جاتے ہیں دیوانے حصول زر کی خواہش میں، ہوئے جاتے ہیں دیوانے حصول زر کی خواہش میں، قناعت کس کو آتی ہے، قناعت کون کرتا ہے، قناعت کس کو آتی ہے، قناعت کون کرتا ہے۔ اور ہمیں راہبر بنائے جو اسے ہم بیچ دیتے ہیں، ہمیں راہبر بنائے جو اسے ہم بیچ دیتے ہیں، قیادت کس کو آتی ہے، قیادت کون کرتا ہے، قیادت کس کو آتی ہے، قیادت کون کرتا ہے۔ عتیق اپنے عدو کو بھیک ڈالو چند سکوں کی، عتیق اپنے عدو کو بھیک ڈالو چند سکوں کی، عداوت کس کو آتی ہے، عداوت کون کرتا ہے۔ ستم پر ہو اگر قدرت رعایت کون کرتا ہے، مروت کس کو آتی ہے، مروت کون کرتا ہے۔ جناب ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اس کے بعد ہمارے مہمان شعراء ہم ان کے کلام سے اپنی سماعتوں کو محظوظ کریں گے۔ وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ملتمس ہوں، فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں اور غالباً کسی ضروری کام کے سلسلے میں ان کو جانا بھی ہے، تو سب سے پہلے انہیں کو دعوت دوں گا جناب سہیل احمد سہیل صاحب فیصل آباد سے، آپ کی بھرپور تعریف۔ سہیل احمد سہیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر آپ کی اجازت سے غزل کے چند اشعار سامعین کی خدمت میں۔ یارم تیرے دوار پر ہے بکھر گئی میری نظر، میرے لیے حیات ہے ملتی ہوئی تیری نظر، محبتوں کے شمار میں تو کہ ہے میرا فخر، تیرا سحر خوش لہن کر گیا مجھ پر اثر، تیرے لیے ہی ہے رواں میرے خیال کا بحر، پل گئی ہے امر بیل سوکھ گیا میرا شجر، بڑھتا ہوا تیرا نشہ ہٹتی ہوئی میری خرد، چھوڑ دیا تو نے مجھے رک گیا میرا سفر، تو ہی ہے حرف آرزو تو ہی نظم تو ہی نثر، یہ عصبیت کا حجاب کیوں، یہ عصبیت کا حجاب کیوں، تو بھی بشر میں بھی بشر، سہیل کوچائے یار ہے یہاں زندگی کر دے بسر۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ اس کے بعد میں ملتمس ہوں اپنا کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے جناب کرامت علی رخسار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھی ہے جب سے دید نے وہ ذات مختلف، دیکھی ہے جب سے دید نے وہ ذات مختلف، اب میں نہیں ہوں میں
میری اوقات مختلف. پیر مغاں کے عشق میں پیتا ہے جام جو، پیر مغاں کے عشق میں پیتا ہے جام جو، کیسے بھلا نہ اس کی ہو ہر بات مختلف. تم درس عشق کیا مجھے دو گے اے محترم، تم درس عشق کیا مجھے دو گے اے محترم، ہوتی ہے رمز عشق کی آیات مختلف. یہ داستان غم کسے اب جا سنائے ہم، یہ داستان غم کسے اب جا سنائے ہم، ہے ذہن کے جہاں میں سوالات مختلف. دیکھا خدا بشر نے ہے عرش بری طلب، دیکھا خدا بشر نے ہے عرش بری طلب، محبوب سے ہوئی ہے ملاقات مختلف. تنہا بھی بندگی کا ہنر سیکھ لے میاں، تنہا بھی بندگی کا ہنر سیکھ لے میاں، آئے گی مقبرے میں سی رات مختلف. اور آخری شعر ہے کہ تیرے غم فراق میں اب معتبر ہوئے، تیرے غم فراق میں اب معتبر ہوئے، رخسار کے کلام و خیالات مختلف. دیکھی ہے جب سے دید نے وہ ذات مختلف، اب میں نہیں ہوں میں، میری اوقات مختلف. شکریہ. اس کے بعد میں ملتمس ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں گے اپنا کلام پیش کرنے کے لیے جناب محمد علی باہوش. توجہ چاہوں گا سر. دیار عشق میں جب کوئی منظر بود ہوتا ہوں، تو بھی موجود ہوتا ہے میں بھی موجود ہوتا ہوں. دیار عشق میں جب کوئی منظر بود ہوتا ہوں، تو بھی موجود ہوتا ہے میں بھی موجود ہوتا ہوں. زمانے میں شناسائی میری کچھ اس سبب سے ہے، سرے بازار جب گزروں جنوں آلود ہوتا ہوں. خودی اسرار کا پیکر وجود ظاہری میرا، کہیں ایک خاک کا پتلا کہیں مسجود ہوتا ہوں. مکاں تا لا مکاں جانا تو ہی تو مظہر کل ہے، تو ہے موجود ہر ہر میں تیرا مشہود ہوتا ہوں. تو ہے موجود ہر ہر میں تیرا مشہود ہوتا ہوں. کہیں آدم دروں حوا، کہیں گلشن دروں صحرا، کہیں آدم دروں حوا، کہیں گلشن دروں صحرا، کہیں شمع دروں موجود شکل دودھ ہوتا ہوں. کہیں شمع دروں موجود شکل دودھ ہوتا ہوں. زمان اندر مکان لاکھوں، مکان اندر جہاں لاکھوں، مقام عشق ہے میں جس کا نو مولود ہوتا ہوں. مقام عشق ہے میں جس کا نو مولود ہوتا ہوں. دمے واپس رخے جانا اگر باہوش نہ پایا، دمے واپس رخے جانا اگر باہوش نہ پایا، تخیل شاعری دل روح میں نابود ہوتا ہوں. تخیل شاعری دل روح میں نابود ہوتا ہوں. دیار عشق میں جب کوئی منظر بود ہوتا ہوں، تو بھی موجود ہوتا ہے میں بھی موجود ہوتا ہوں. پورے والا سے میں جوائن کیا جناب فہیم بشیر صاحب اور ان کے دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اگلی نشستوں پر تشریف لے آئیں. اس کے بعد میں کلام پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں جناب بابر حسین ملتان سے. بابر حسین. ایک شعر آج کے حکمرانوں کی نظر، آپ کی بھی
वजह से अंधेरे हैं, आपकी वजह से अंधेरे हैं, आप रहबर नहीं लुटेरे हैं। आपकी वजह से अंधेरे हैं, आप रहबर नहीं लुटेरे हैं। आपका मसला फ़कत ये है, आप सुनते नहीं सुनाते हैं। आपसे, आप लोगों के नाम एक शेर है, आपसे दाद ही तो मांगते हैं, आपसे दाद ही तो मांगते हैं, कौन सा जायदाद मांगते हैं। आपसे दाद ही तो मांगते हैं, कौन सा जायदाद मांगते हैं। एक गज़ल के चंद शेर। दोस्त अगर ये सारे हैं। हेलो बाबर साहब, ये दोबारा पढ़ें सबके लिए। यहाँ हाँ, तमाम सामीन की नज़र, तमाम सामीन की नज़र, मैंने पहले कहा था आपसे दाद ही तो मांगते हैं, वो जो आखिर में बैठे हुए हैं उनके लिए भी। आपसे दाद ही तो मांगते हैं, कौन सा जायदाद मांगते हैं। एक गज़ल के चंद शेर। दोस्त अगर ये सारे हैं, दोस्त अगर ये सारे हैं, पत्थर किसने मारे। दोस्त अगर ये सारे हैं, पत्थर किसने मारे हैं। लहजे में क्यों तलखी है, लफ्ज़ हैं या अंगारे हैं। तेरी आँख में आंसू हैं या के चमकते तारे हैं। तेरी आँख में आंसू हैं या के चमकते तारे हैं। मुझसे कहा था ये तूने, तेरे दर्द हमारे हैं। बाबर ख़ुद को समझाया, झूठे सहारे सारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अपना कलाम पेश करने के लिए दावत देता हूँ जनाब नियाज़ आतिर साहब के, वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर की इजाज़त से, यहाँ में जहाँ का फसाना बदल कर, यहाँ में जहाँ का फसाना बदल कर, मिलेंगे तुम्हें हम ज़माना बदल कर। यहाँ में जहाँ का फसाना बदल कर, मिलेंगे तुम्हें हम ज़माना बदल कर। मोहब्बत यहाँ है, मोहब्बत वहाँ है, मोहब्बत खुदा है ठिकाना बदल कर। मोहब्बत यहाँ है, मोहब्बत वहाँ है, मोहब्बत खुदा है ठिकाना बदल कर। खुदा की तो शायद मशैयत यही है, खुदा की तो शायद मशैयत यही है, पड़े हैं कहाँ आस्ताना बदल कर। मेरी मौत का तुम नज़ारा तो कर लो, मेरी मौत का तुम नज़ारा तो कर लो, चले हो कहाँ आशियाना बदल कर। फरताज साहब आपकी नज़र शेयर करना चाहूँगा। मेरी मौत का तुम नज़ारा तो कर लो, चले हो कहाँ आशियाना बदल कर। सर आपकी नज़र। निस्बते जाँ कहाँ से आती है, निस्बते जाँ कहाँ से आती है, इस जहाँ माँ कहाँ से आती है। निस्बते जाँ कहाँ से आती है, इस जहाँ माँ कहाँ से आती है। सो रहा हूँ दासियाँ ओढ़े, तू मेरी जाँ कहाँ से आती है। इसके बाद मैं कलाम पेश करने के लिए स्टेज पर दावत देता हूँ जनाब उस्मान अजीज साहब मियाँ चंद से। अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाबी नज़म दे चंद शेर। इस महंगाई दे हथों यारो, पूरी घर दी ना पैंदी ए ते बुढ़ी लड़दी रहिंदी ए। इस महंगाई दे हथों यारो, पूरी घर दी ना पैंदी ए ते बुढ़ी लड़दी रहिंदी ए। बुढ़ी नूं मैं की खवावां, मच्छी मुर्गा कित्थों लियावां, मेरी कुल दिहाड़ी 80 ते हांडी 90 च पैंदी ए। इस महंगाई दे हथों यारो, पूरी घर दी ना पैंदी ए ते बुढ़ी लड़दी रहिंदी ए। बच्चे मेरे उल्लू बाटे
ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਗੁੱਡੋ ਕਰਾਟੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਸਿਰ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਾਟੇ। ਉਹ ਮੰਜੀ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਢਿੱਲੀ ਤੇ ਕਸਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਯਾਰੋ ਪੂਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। 15 ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਝੱਗਾ ਨਾ ਪੀੜੀ ਕੱਛੇ। 15 ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਝੱਗਾ ਨਾ ਪੀੜੀ ਕੱਛੇ। ਉਹ ਲੜ ਲੜ ਰੋਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਉਲਾਮੇ ਤੇ ਕੱਟਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਯਾਰੋ ਪੂਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। इसके बाद में मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएँ जनाब अमजद तजवाना साहब पूरे वाला से और अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। आपकी भरपूर तालीम। ऑडियंस से गुजारिश है कि कोई शायर जब स्टेज पे तशरीफ़ लाए तो उसके कलाम पढ़ने से पहले शानदार तरीके से तालियों से उसका इस्तक़बाल करें। जनाब आफ्ताब नवाब साहब की नज़रिए गज़ल। कौन कहता है हवाओं में रहे हैं अमजद, कौन कहता है हवाओं में रहे हैं अमजद, हम तो एक शख्स के पाँव में रहे हैं अमजद। शाम होते ही हमें थाम लिया सदमों ने, शाम होते ही हमें थाम लिया सदमों ने, हम तेरे बाद सजाओं में रहे हैं अमजद। जिस पे लिखा था तेरा नाम मोहब्बत से कभी, जिस पे लिखा था तेरा नाम मोहब्बत से कभी, हम उसी पेड़ की छाँव में रहे हैं अमजद। वरना ये शहर तो खा जाता बलाओं की तरह, वरना ये शहर तो खा जाता बलाओं की तरह, वो तो हम माँ की दुआओं में रहे हैं अमजद। हमने गुर्बत में भी फैलाए नहीं हाथ कभी, हमने गुर्बत में भी फैलाए नहीं हाथ कभी, हम सदा अपनी अनाओं में रहे हैं अमजद। एक नज़्म जिसका उन्होंने हुक्का पीने वाले की याद में। वो दिन भी कितने अच्छे थे कभी जब घर के आंगन में लगे शहतूत के नीचे मेरी माँ झाड़ू देती थी, पुरानी चारपाई झाड़ कर फिर से बिछाती थी, मेरे अब्बा के हुक्के की चिलम भी जगमगाती थी। बहारें मुस्कुराती कहकशाएं रक्स करती थी, मैं खुद माँ से लिपट जाता, कई कस्में उठाता, खुद भूल भी जाता। वो दिन माजी के दिन कितने सुहाने थे, मगर अब शहर के अपने मसाइल हैं, बहारें खो चुकी हैं, कहकशाएं बैन करती हैं, न माँ जिंदा है और न सेहन में शहतूत का पौधा, ना वो हुक्का रहा बाकी, ना हुक्का पीने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। जनाब अमजद तजवाना साहब पूरे वाला से अपना कलाम पेश कर रहे थे। इसके बाद मैं मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएँ जनाब अदनान आसिफ भुट्टा साहब मियाँ चन्नू से। जनाब अदनान आसिफ भुट्टा। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब आपके हुजूर। एक्चुअली मुझे भी यहाँ पे ना 2 साल हो चले बिहाड़ी में रहते हुए, अब मैं यहाँ का मुकामी आदमी ही हूँ, तो मैं 1-2 शेर सुना के जो मेहमान हैं उनके हुजूर के। हम जो बाज़ार में पड़े हुए हैं, हम जो बाज़ार में पड़े हुए हैं, आपके प्यार में पड़े हुए हैं। क्या कहने गज़ल से चंद अशार हैं। शदीद रुत में मुझे जिसका डर ज़्यादा था, गिरा शजर वही जिस पर समर ज़्यादा था, और पलट के आए तो घोड़ों की पुश्तें खाली थीं, पलट के आए तो घोड़ों की पुश्तें खाली थीं, मेरी सिपाह में मरने का डर ज़्यादा था। पलट के आए तो घोड़ों की पुश्तें खाली थीं, मेरी सिपाह में मरने का डर ज़्यादा था। गुज़श्ता रात क़याम व सजूद में गुज़री,
गुज़श्ता रात क़याम व सजूद में गुज़री, गुज़श्ता रात क़यामत का डर ज़्यादा था। गुज़श्ता रात क़यामत का डर ज़्यादा था, और मेरे अदू का कोई वार भी नहीं चूका। मेरे अदू का कोई वार भी नहीं चूका, मेरी सफ़ों में कहीं एक सर ज़्यादा था। और वही लिबास का टुकड़ा है नंग का बायस, ख़रीद करते हुए जिसका बर ज़्यादा था। थैंक यू। अब दोनों भाइयों की फरमाइश है कि वो एक पंजाबी की एक उर्दू की असल में इश्क का जहर रगे जान तलक आया जाए, अब कोई जोगी बुलाया ना बुलाया जाए, और हमको मतलूब हैं कुछ फैसले जल्दी जल्दी। हमको मतलूब हैं कुछ फैसले जल्दी जल्दी, कुराए अर्ज़ ज़रा तेज़ घुमाया जाए। थैंक यू। हमको मतलूब हैं कुछ फैसले जल्दी जल्दी, कुराए अर्ज़ ज़रा तेज़ घुमाया जाए, और हाकिमे वक्त खुदा इश्क ज़माना रोटी। हाकिमे वक्त खुदा इश्क ज़माना रोटी, कौन माबूद हो रब किसको बनाया जाए। और रेत पर लिखा हुआ हमसे नहीं मिट पाया, कैसे फिर दिल से तेरा नाम मिटाया जाए। और गर ये मरती है तो फिर मरते हैं हम भी आसिफ, जैसे चलती है मोहब्बत को चलाया जाए। गर ये मरती है तो फिर मरते हैं हम भी आसिफ, जैसे चलती है मोहब्बत को चलाया जाए। और पंजाबी के एक दो शेर हैं कि दाना जिस भी पास्यों काना, खोट ते आखिर आटे विच है। दाना जिस भी पास्यों काना, खोट ते आखिर आटे विच है। पग खुले या चुन्नी लथे, खेते चिट्टे चाटे विच है। पग खुले या चुन्नी लथे, खेते चिट्टे चाटे विच है। तो शाह जी तुहाडी नज़र के वसली रजियां तू की जाने, हिजर दी भुख दा टहका। वसली रजियां तू की जाने, हिजर दी भुख दा टहका। मंजिल दी भी अपनी गल है, पर जो चस दवाटे विच है। मंजिल दी भी अपनी गल है, पर जो चस दवाटे विच है। ते दो वेले दी रोटी पिछे सजदे पंज वेले दे आसिफ, वल असरी इंसान नुमाना सीधा सीधा घाटे विच है। और मैं दावत कलाम देता हूँ जनाब आफ्ताब नवाब मेंचनाबाद से तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। जनाब आफ्ताब नवाब। बहुत अच्छा शायर है यार, भरपूर तालियां। किसी के दिल में ठिकाना बनाया जाएगा, किसी के दिल में ठिकाना बनाया जाएगा, पहाड़ काट के रास्ता बनाया जाएगा। किसी के दिल में ठिकाना बनाया जाएगा, पहाड़ काट के रास्ता बनाया जाएगा। वो पाँव धोएगी आकर हमारे दरिया पर, फिर उसकी रेत से शीशा बनाया जाएगा।
کسی کے دل میں ٹھکانہ بنایا جائے گا، پہاڑ کاٹ کے رستہ بنایا جائے گا، وہ پاؤں دھوئے گی آ کر ہمارے دریا پر، پھر اس کی ریت سے شیشہ بنایا جائے گا۔ زمین کچھ بھی نہیں ہے، آسمان کچھ بھی نہیں ہے، زمین کچھ بھی نہیں ہے، آسمان کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جتنا بڑا بھی ہے میاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جتنا بڑا بھی ہے میاں کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تھی اس سے بڑھ کر جلنے والوں سے توقع، ہمیں تھی اس سے بڑھ کر جلنے والوں سے توقع، ہمارے دیکھنے میں یہ دھواں کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تھی اس سے بڑھ کر جلنے والوں سے توقع، ہمارے دیکھنے میں یہ دھواں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں بزم فقیراں میں اکڑ کی، کوئی وقعت نہیں بزم فقیراں میں اکڑ کی، تو اپنے گھر ہے جو بھی ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں بزم فقیراں میں اکڑ کی، تو اپنے گھر ہے جو بھی ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ افضل بھائی کی فرمائش ہے، لاکھ حسن اعتبار دلایا کہ آگ ہے، لاکھ حسن اعتبار دلایا کہ آگ ہے، لیکن یقین جل کے ہی آیا کہ آگ ہے۔ لاکھ حسن اعتبار دلایا کہ آگ ہے، لیکن یقین جل کے ہی آیا کہ آگ ہے، خاطر میں جب دھوئیں کو نہ لائے یہاں کے لوگ، خاطر میں جب دھوئیں کو نہ لائے یہاں کے لوگ، بستی کو پھر ہوا نے بتایا کہ آگ ہے، خاطر میں جب دھوئیں کو نہ لائے یہاں کے لوگ، بستی کو پھر ہوا نے بتایا کہ آگ ہے، دل کے کیواڑ بند نہ کر پائے میرے یار، دل کے کیواڑ بند نہ کر پائے میرے یار، دامن تو سب نے مجھ سے بچایا کہ آگ ہے، دل کے کیواڑ بند نہ کر پائے میرے یار، دامن تو سب نے مجھ سے بچایا کہ آگ ہے۔ اور دو اشعار، لاکھ حسن اعتبار دلایا کہ آگ ہے، لاکھ حسن اعتبار دلایا کہ آگ ہے، لیکن یقین جل کے ہی آیا کہ آگ ہے، خط لہو سے بھی لکھ کے دیکھا ہے، خط لہو سے بھی لکھ کے دیکھا ہے، رنگ تحریر میں نہیں آیا، خط لہو سے بھی لکھ کے دیکھا ہے، رنگ تحریر میں نہیں آیا، سب سے آگے بھی میں کھڑا تھا مگر، سب سے آگے بھی میں کھڑا تھا مگر، میں ہی تصویر میں نہیں آیا۔ خط لہو سے بھی لکھ کے دیکھا ہے، رنگ تحریر میں نہیں آیا، سب سے آگے بھی میں کھڑا تھا مگر، میں ہی تصویر میں نہیں آیا، ادا پوری کہاں قیمت کری ہے، ادا پوری کہاں قیمت کری ہے، ابھی تو آنکھ ہی میں نے بھری ہے، ادا پوری کہاں قیمت کری ہے، ابھی تو آنکھ ہی میں نے بھری ہے، میں اجرت پر بنا ہوں شاہزادہ، میں اجرت پر بنا ہوں شاہزادہ، یہ پہلو میں کرائے کی پری ہے، میں اجرت پر بنا ہوں شاہزادہ، یہ پہلو میں کرائے کی پری ہے، کیا بندگان خاک بسر خیریت سے ہیں،
کیا بندگان خاک بسر خیریت سے ہیں؟ کیوں بولتے نہیں ہیں اگر خیریت سے ہیں؟ کیوں بولتے نہیں ہیں اگر خیریت سے ہیں؟ اے میں بزرگ ہم کو ڈراتے تھے قبر سے، اے میں بزرگ ہم کو ڈراتے تھے قبر سے، اے شیخ زادی ہم تو ادھر خیریت سے ہیں۔ بجلی مہنگی ہے، بجلی سے چلے گی۔ تمہاری رحمت رہی برستی کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے، بجھائی عالم نے پیاس اپنی کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے۔ دو چار شعر سنائیں، دو تین شعر غزل کے۔ ایک تصور ہے وہ تحریر میں آ جاتا ہے، ایک تصور ہے وہ تحریر میں آ جاتا ہے، خواب خود مارز تعبیر میں آ جاتا ہے۔ ایک تصور ہے وہ تحریر میں آ جاتا ہے، خواب خود مارز تعبیر میں آ جاتا ہے۔ باغ کو لوٹنے والے نہیں مجرم ٹھہرے، باغ کو لوٹنے والے نہیں مجرم ٹھہرے، پھول کو چومنا تعزیر میں آ جاتا ہے۔ باغ کو لوٹنے والے نہیں مجرم ٹھہرے، پھول کو چومنا تعزیر میں آ جاتا ہے۔ کیسی یہ جنگ ہے الجھایا گیا ہے جس میں، کیسی یہ جنگ ہے الجھایا گیا ہے جس میں، اپنا ہی سر زدے شمشیر میں آ جاتا ہے۔ کیسی یہ جنگ ہے الجھایا گیا ہے جس میں، اپنا ہی سر زدے شمشیر میں آ جاتا ہے۔ اور ہم بھی ایک قوم ہیں بھٹکا ہوا ریوڑ تو نہیں، ہم بھی ایک قوم ہیں بھٹکا ہوا ریوڑ تو نہیں، جو کسی غیر کی جاگیر میں آ جاتا ہے۔ ہم بھی ایک قوم ہیں بھٹکا ہوا ریوڑ تو نہیں، جو کسی غیر کی جاگیر میں آ جاتا ہے۔ اور آس کی ٹہنیاں یوں ٹوٹتی دکھتی ہیں مجھے، آس کی ٹہنیاں یوں ٹوٹتی دکھتی ہیں مجھے، جیسے دل شورش تعمیر میں آ جاتا ہے۔ ایک تصور ہے وہ تحریر میں آ جاتا ہے، خواب خود مارز تعبیر میں آ جاتا ہے۔ جناب ابراہیم حسان صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں خوبصورت لہجے کے شاعر ملتان سے تشریف لائے ہیں جناب صابر انصاری صاحب، آپ کی تعلیم کی گود میں جناب صابر انصاری صاحب۔ بہت شکریہ صاحب نظامت۔ سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب فرتاج سید صاحب کو، بہت خوشی ہوئی آپ کی کتاب کی آمد پر۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب جمیل شاہ صاحب کو، جنہوں نے آج کی یہ یادگار تقریب منعقد کی، اور پہلی بار دیکھنے میں آیا کہ تمام جو تنظیمیں ہیں اس شہر کی اکٹھی ہوئی ہیں۔ 10-12 سال سے میں بھی آ رہا ہوں، تو پہلی دفعہ میں نے دیکھا یہ سب کچھ، بڑی خوشی ہوئی جناب۔ اور اس کے علاوہ میں شکر گزار ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر اکرم عتیق صاحب کا، جو ادبی اثاثہ ہیں۔ اس کے علاوہ اسحاق جلندری صاحب، عزیز بھٹا صاحب اور ساجد جکھر صاحب، مجید سالک صاحب، جنہوں نے آج کی یہ تقریب سجانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ میں آپ لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ نعت کا ایک شعر کہ اس سے پہلے کہ میری سانس بہانہ کر دے، اس سے پہلے کہ میری سانس بہانہ کر دے، اے خدا مجھ کو مدینے تو روانہ کر دے۔ ایک شعر منقبت کا، حق سچ کا ایسا قیمتی کردار ہے حسین، حق سچ کا ایسا قیمتی کردار ہے حسین، سر کو قلم کرا کے بھی سردار ہیں حسین۔ غزل کے 3-4 اشعار۔ مجھ پہ اللہ نے ایک خاص عنایت کی ہے، مجھ پہ اللہ نے ایک خاص عنایت کی ہے، ظلم دیکھا ہے جہاں کھل کے بغاوت کی ہے۔ مجھ پہ اللہ نے ایک خاص عنایت کی ہے، ظلم دیکھا ہے جہاں کھل کے بغاوت کی ہے۔ اور قمر بھائی شعر دیکھیے کہ کوئی درویش
مجھے بات بتا دے اتنی، کوئی درویش مجھے بات بتا دے اتنی، کیوں پرندوں نے میرے شہر سے ہجرت کی؟ کوئی درویش مجھے بات بتا دے اتنی، کیوں پرندوں نے میرے شہر سے ہجرت کی ہے؟ اور سانس چلتی ہے مگر نبض ہے ڈوبی ڈوبی، سانس چلتی ہے مگر نبض ہے ڈوبی ڈوبی، جان داؤ پہ لگا کر یوں محبت کی ہے۔ سانس چلتی ہے مگر نبض ہے ڈوبی ڈوبی، جان داؤ پہ لگا کر یوں محبت کی ہے، اور میرے نزدیک شہادت کے مساوی ٹھہرا، میرے نزدیک شہادت کے مساوی ٹھہرا، جس نے ہر حال میں ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ بات سچی جو میں کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے مار ڈالیں گے کسی روز زمانے والا۔ اس کے بعد میں دعوت کلام دیتا ہوں، اسٹیج پر تشریف لائیں، اپنا خوبصورت کلام پیش کریں۔ جناب رانا سرفراز طاہر مسکت سے تشریف لائے ہیں، آپ کی بھرپور تالیوں میں رانا سرفراز طاہر۔ چند چیدہ اشعار آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کہ کچھ اس لیے بھی زمانے کو وہ کھٹکتا ہے، کچھ اس لیے بھی زمانے کو وہ کھٹکتا ہے، چراغ ہو کے ہواؤں سے جو الجھتا ہے۔ اور ایک شعر اور دیکھیے کہ اے محبت بس ایک موقع اور، اے محبت بس ایک موقع اور، عین ممکن ہے میں سنبھل جاؤں۔ اور دو شعر اور دیکھیے کہ چل پڑے گی ہوا میں سوچتا ہوں، بجھ نہ جائے دیا میں سوچتا ہوں، اور باپ کا سایہ سر سے کیا گیا ہے، باپ کا سایہ سر سے کیا گیا ہے، آسماں ہی گیا میں سوچتا ہوں۔ اور ایک غزل کے چند اشعار، چلے تھے صبح کو اور شام تک نہیں پہنچے، چلے تھے صبح کو اور شام تک نہیں پہنچے، سہی تو کی پا تیرے بام تک نہیں پہنچے، اور تلاش رفت و الفت میں قافلے جو چلے، بھٹک گئے وہ سبھی گام تک نہیں پہنچے۔ اور ہمارے صبر کا پیالہ چھلک بھی سکتا ہے، ہمارے صبر کا پیالہ چھلک بھی سکتا ہے، اگر یہ ہونٹ بھرے جام تک نہیں پہنچے۔ اور الف تو بعد میں آتا ہے حرف لام اور، الف تو بعد میں آتا ہے حرف لام اور، چلے تھے ہم بھی مگر لام تک نہیں پہنچے۔ اور ابھی تو نیند خریدی ہے میرے آجر نے، ابھی تو نیند خریدی ہے میرے آجر نے، سنہرے خواب ابھی دام تک نہیں پہنچے۔ اور شعر دیکھیے سر کہ لہو کا رنگ تھا یکساں مگر بچانے کو، لہو کا رنگ تھا یکساں مگر بچانے کو، سفید فام سیاہ فام تک نہیں پہنچے، چلے تھے صبح کو اور شام تک نہیں پہنچے، سہی تو کی پا تیرے بام تک نہیں پہنچے۔ اس کے بعد دعوت کلام دوں گا جناب شہزاد راؤ بینسی سے، آپ کی بھرپور تالیوں کی دعوت میں تشریف لاتے ہیں جناب شہزاد راؤ۔ سامعین جو جتنے بھی نشستوں پر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ ذرا وہ آگے آ جائیں، فرتاج صاحب کے الفاظ میں ان قریب ہو جائیں۔ راؤ صاحب پڑھ رہے ہیں اور اس لیے ضروری ہے پڑھ لیں گے بھی ہمیں۔ صاحب صدارت کی اجازت سے چند شعر کہ رائے گانی کا سبب پوچھ رہے ہو ہم سے، رائے گانی کا سبب پوچھ رہے ہو ہم سے، آخری وقت ہے اب پوچھ رہے ہو ہم سے، رائے گانی کا سبب پوچھ رہے ہو ہم سے، آخری وقت ہے اب پوچھ رہے ہو ہم سے۔ اور قمر بھائی وزاداری ہی سے اندازہ لگا لینا تھا،
وزاداری ہی سے اندازہ لگا لینا تھا، کب سے تم نام و نسب پوچھ رہے ہو ہم سے، وزاداری ہی سے اندازہ لگا لینا تھا، کب سے تم نام و نسب پوچھ رہے ہو ہم سے، اور وہ جو خود کو بھی نہیں ہم نے بتایا اب تک، باتوں باتوں میں وہ سب پوچھ رہے ہو ہم سے، وہ جو خود کو بھی نہیں ہم نے بتایا اب تک، باتوں باتوں میں وہ سب پوچھ رہے ہو ہم سے، اور کسی نے دھول اڑا دی ہے کیا کیا جائے، کسی نے دھول اڑا دی ہے کیا کیا جائے، میری کہانی سنا دی ہے کیا کیا جائے۔ اور افضل بھائی، جہاں لڑائی کے امکان پہلے ہی کم تھے، جہاں لڑائی کے امکان پہلے ہی کم تھے، کسی نے صلح کرا دی ہے کیا کیا جائے، جہاں لڑائی کے امکان پہلے ہی کم تھے، کسی نے صلح کرا دی ہے کیا کیا جائے، یہ آگ لگنے سے پہلے ہی بجھ گئی ہوتی، ہم ہی نے اس کو ہوا دی ہے کیا کیا جائے، یہ آگ لگنے سے پہلے ہی بجھ گئی ہوتی، ہم ہی نے اس کو ہوا دی ہے کیا کیا جائے۔ اور عدنان آصف کی نظر شعر کہ ہم ہی نے اس کو ہوا دی ہے کیا کیا جائے، اور کسی بھی بات پہ وہ کان ہی نہیں دھرتے، کسی بھی بات پہ وہ کان ہی نہیں دھرتا، غزل بھی اس کو سنا دی ہے کیا کیا جائے، کسی بھی بات پہ وہ کان ہی نہیں دھرتا، غزل بھی اس کو سنا دی ہے کیا کیا جائے، غزل بھی اس کو سنا دی ہے کیا کیا جائے۔ اچھا وہ میں سنا دیتا ہوں۔ کوئی بھی میرے زیادہ کری رہے گا نہیں، کوئی بھی میرے زیادہ کری رہے گا نہیں، رہا بھی تو اسے میرا یقین رہے گا نہیں، رہا بھی تو اسے میرا یقین رہے گا نہیں، وہ آپ جا کے رعایا کا حال پوچھتا ہے، وہ آپ جا کے رعایا کا حال پوچھتا ہے، زیادہ دیر یہ مسند نشین رہے گا نہیں، زیادہ دیر یہ مسند نشین رہے گا نہیں، کہ آپ جا کے رعایا کا حال پوچھتا ہے، زیادہ دیر یہ مسند نشین رہے گا نہیں، وہ ایک دل مجھے رستے میں دیکھ کر بولے، ادھر ادھر ہی پھرے گا کہیں رہے گا نہیں، وہ ایک دل مجھے رستے میں دیکھ کر بولے، ادھر ادھر ہی پھرے گا کہیں رہے گا نہیں، اور بری نظر سے بچائے خدا اسے شہزاد، ہمارے بعد وہ اتنا ہنسی رہے گا نہیں، بری نظر سے بچائے خدا اسے شہزاد، ہمارے بعد وہ اتنا ہنسی رہے گا نہیں، ذرا سی دیر کو وہ مسکرانے والے ہیں، ذرا سی دیر کو وہ مسکرانے والے ہیں، ہمارے ہوش ٹھکانے لگانے والے ہیں، ہمارے ہوش ٹھکانے لگانے والے ہیں۔ اور شعر دیکھیے گا، کسی نے پھر سے میرے پھول کر دیے غائب، کسی نے پھر سے میرے پھول کر دیے غائب، یہ کیا مذاق ہے مہمان آنے والے ہیں، کسی نے پھر سے میرے پھول کر دیے غائب، یہ کیا مذاق ہے مہمان آنے والے ہیں، اور تمام شہر کی ان پر نظر لگی ہوئی ہے، تمام شہر کی ان پر نظر لگی ہوئی ہے، یہ چار لوگ جو ملنے ملانے والے ہیں، تمام شہر کی ان پر نظر لگی ہوئی ہے، یہ چار لوگ جو ملنے ملانے والے ہیں۔ آخر میں کچھ شعر اور، میں آئینے کے لیے آئینہ اٹھا لایا، میں آئینے کے لیے آئینہ اٹھا لایا، کہ بوجھ جتنا بھی مجھ سے اٹھا لایا، اور میری بلا سے کوئی کچھ بھی اب اٹھا لائے، میں اپنے حصے کے کرب و بلا اٹھا لایا، میری بلا سے کوئی کچھ بھی اب اٹھا لائے، میں اپنے حصے کے کرب و بلا اٹھا لایا، اور تھکن سے چور ہوں اب تک سمجھ نہیں آتا، تھکن سے چور ہوں اب تک سمجھ نہیں آتا، میں تیرے شہر سے ایسا بھی کیا اٹھا لایا، میں تیرے شہر سے ایسا بھی کیا اٹھا لایا،
وہ مجھ سے ملنے جب آیا تو جلد بازی میں وہ پہلا عشق نہیں دوسرا اٹھا لایا، وہ پہلا عشق نہیں دوسرا اٹھا لایا، میں پہلے دیر تلک دیکھتا رہا اس کو، پھر اس کی بزم سے صبر و رضا اٹھا لایا۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں دعوت کلام دیتا ہوں۔ رقص پہ ہم کیا نہیں جاتا، گر پڑے تو اٹھا نہیں جاتا، اور تم مجھے اپنے پاس ہی رکھ لو، مجھ سے رخصت ہوا نہیں جاتا، تم مجھے اپنے پاس ہی رکھ لو، مجھ سے رخصت ہوا نہیں جاتا۔ عشق بھی دوسرا بڑھاپا ہے، عشق بھی دوسرا بڑھاپا ہے، ایک دم سے اٹھا نہیں جاتا، میں نے پردے کی اوٹ سے شہزاد جو سنا ہے کہا نہیں جاتا۔ بہت شکریہ۔ اب میں دعوت کلام دیتا ہوں بورے والے سے تشریف لائے خوبصورت لب لہجے کے شاعر جناب ظہیم رشید صاحب کو، آپ کی بھرپور تعلیموں میں جناب ظہیم رشید۔ جناب اکرم عتیق صاحب اور ہمارے بہت اچھے دوست تنویر سیٹھی صاحب دیر بعد مشاعروں میں اکٹھے نظر آتے ہیں، اسی لیے لگتا ہے کہ سارے مدت کی باتیں آج ہو رہی ہیں۔ آپ دونوں سے میں بھرپور گزارش کروں گا پلیز مشاعرے میں اگر تشریف لائیں تو ہمیں مزید تقویت ملے گی۔ سر پلیز اگر مشاعرے میں آ جائیں تو ہمیں اس سے مزید تقویت ملے گی، تمام دوست آپ کا احترام کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جب آج تو خصوصاً ادبی تنظیموں کی اے پی سی ہے صدر محترم کے وقت۔ پلیز سر جی غزل کے کچھ اشعار۔ آئینوں میں چھپا لیا خود کو، آئینوں میں چھپا لیا خود کو، تیرا چہرہ بنا لیا خود کو، آئینوں میں چھپا لیا خود کو، تیرا چہرہ بنا لیا خود کو، اس جدائی سے ہو کے خوف زدہ، اس جدائی سے ہو کے خوف زدہ، اس نے مجھ میں چھپا لیا خود کو، اس جدائی سے ہو کے خوف زدہ، اس نے مجھ میں چھپا لیا خود کو، مجھ سے جب اور کچھ نہ بن پایا، مجھ سے جب اور کچھ نہ بن پایا، تیرے جیسا بنا لیا خود کو، مجھ سے جب اور کچھ نہ بن پایا، تیرے جیسا بنا لیا خود کو، ہجر میں اس کو خوب یاد کیا، ہجر میں اس کو خوب یاد کیا، اور گلے سے لگا لیا خود کو، ہجر میں اس کو خوب یاد کیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہجر میں اس کو خوب یاد کیا اور گلے سے لگا لیا خود کو۔ ایک غزل کے کچھ اشعار۔ یہ بات اب کہ اسے بتانا نہیں پڑے گی، یہ بات اب کہ اسے بتانا نہیں پڑے گی، غزل کو ہرگز غزل سنانا نہیں پڑے گی، یہ بات اب کہ اسے بتانا نہیں پڑے گی، غزل کو ہرگز غزل سنانا نہیں پڑے گی، میں اپنے لہجے کا ہاتھ تھامے نکل چکا ہوں، میں اپنے لہجے کا ہاتھ تھامے نکل چکا ہوں، کسی کو آواز بھی لگانا نہیں پڑے گی، میں اپنے لہجے کا ہاتھ تھامے نکل چکا ہوں، کسی کو آواز بھی لگانا نہیں پڑے گی، جو وہ ملا تو میں خرچ کر دوں گا ایک پل میں، جو وہ ملا تو میں خرچ کر دوں گا ایک پل میں، بدن کی خوشبو مجھے بچانا نہیں پڑے گی، جو وہ ملا تو میں خرچ کر دوں گا ایک پل میں، بدن کی خوشبو مجھے بچانا نہیں پڑے گی، تجھے بیاں ہوں تو دو قبیلے قریب ہوں گے، تجھے بیاں ہوں تو دو قبیلے قریب ہوں گے، کسی کو بندوق بھی اٹھانا نہیں پڑے گی، تجھے بیاں ہوں تو دو قبیلے قریب ہوں گے، کسی کو بندوق بھی اٹھانا نہیں پڑے گی، میں اپنی ہر ایک سیاہ بختی کو جانتا ہوں، میں اپنی ہر ایک سیاہ بختی کو جانتا ہوں، زعیم طوطے کو فال اٹھانا نہیں پڑے گی، میں اپنی ہر ایک سیاہ بختی کو جانتا ہوں، زعیم طوطے کو فال اٹھانا نہیں پڑے گی۔
مختلف لہجے کی غزل نوجوانوں کے لیے جی. حسن اور عشق کی دیوی افرودیتی استعاراتی طور پہ. افرودیتی دل کے اندر تک آئی، حسن کی خوشبو جسم کے بستر تک آئی. افرودیتی دل کے اندر تک آئی، حسن کی خوشبو جسم کے بستر تک آئی. ڈی پی دیکھ کے مجھ کو فیک سمجھتی تھی، سی وی دیکھ کے میرے نمبر تک آئی. ڈی پی دیکھ کے مجھ کو فیک سمجھتی تھی، شکریہ جی. ڈی پی دیکھ کے مجھ کو فیک سمجھتی تھی، سی وی دیکھ کے میرے نمبر تک آئی. ویسے الرجی اس کو کچے گھر سے تھی، ویسے الرجی اس کو کچے گھر سے تھی، میری خاطر لیکن اندر تک آئی. ویسے الرجی اس کو کچے گھر سے تھی لیکن میری خاطر اندر تک آئی. دلداروں کی خاطر داری جانتی تھی، دلداروں کی خاطر داری جانتی تھی، مجھ کو چھوڑنے گھر کے باہر تک آئی. دلداروں کی خاطر داری جانتی تھی، مجھ کو چھوڑنے گھر کے باہر تک آئی. کیس اکیلے لڑنا اتنا سہل نہ تھا، کیس اکیلے لڑنا اتنا سہل نہ تھا، بالآخر ایک لڑکی چیمبر تک آئی. کیس اکیلے لڑنا اتنا سہل نہ تھا، بالآخر ایک لڑکی چیمبر تک آئی. کیس اکیلے لڑنا اتنا سہل نہ تھا، بالآخر ایک لڑکی چیمبر تک آئی. گھونٹ دیا تلخی نے گلا دلیلوں کا، گھونٹ دیا تلخی نے گلا دلیلوں کا، بات بڑھی تو گالی پتھر تک آئی. گھونٹ دیا تلخی نے گلا دلیلوں کا، بات بڑھی تو گالی پتھر تک آئی. دشت نوردی کرتے کرتے یار زعیم، دشت نوردی کرتے کرتے یار زعیم، ہانپتے ہانپتے پیاس سمندر تک آئی. بہت شکریہ. جناب زعیم رشید صاحب اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. اس کے بعد میں دعوت کلام دیتا ہوں جناب اذلان شاہ صاحب حوضرہ سے تشریف لائے ہیں، اپنا کلام پیش کریں. جناب راشد تبسم صاحب پیلسی سے میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائے اور اپنا کلام پیش کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب راشد تبسم. سب سے اہم اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہاڑی میں اتنی زیادہ تعداد میں سامعین موجود ہیں، میرے لیے حیرت کی باعث ہے. اور سامعین بھی ایسے جو شعر سن بھی رہے ہیں اور شعر سن کر اس پر داد بھی دے رہے ہیں. تو میرے لیے واقعی خوشگوار حیرت تھی. جتنے بھی مشاعرے پڑھے ہیں تو سوائے جو سرکاری مشاعرے ہوتے ہیں ان میں تو سامعین چاہے کسی طریقے سے بھی ہوں، لیکن اتنی تعداد کے اندر جو بھی ہے، بہرحال اہل وہاڑی کو جو ہے وہ اتنے خوبصورت جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ مبارک. اور ایک کلیپنگ آپ کی اپنے لیے ہونی چاہیے جو ہے وہ. دو شعر. دھوپ کے جھوٹ کے معیار تک پہنچی نہیں، جھوٹ کے معیار تک پہنچی نہیں، زندگی دربار تک پہنچی نہیں. جھوٹ کے معیار تک پہنچی نہیں، زندگی دربار تک پہنچی نہیں، بس وہی ایک بات ٹھہری مستند جو لب اظہار تک پہنچی نہیں. بس وہی ایک بات ٹھہری مستند جو لب اظہار تک پہنچی نہیں. روشنی آزاد ہے راشد اگر، روشنی آزاد ہے راشد اگر، کیوں در و دیوار تک پہنچی نہیں. روشنی آزاد ہے راشد اگر، کیوں در و دیوار تک پہنچی نہیں. دو تین شعر اور دیکھیے کہ کاغذ میں پیچ ڈال کے دستار مت بنا، کاغذ میں پیچ ڈال کے دستار مت بنا، اتنا بھی اپنے آپ کو خوددار مت بنا.
کاغذ میں پیچ ڈال کے دستار مت بنا، اتنا بھی اپنے آپ کو خوددار مت بنا، اور لاگو نہ کر دکھوں پہ خمیدہ سری کی رسم، لاگو نہ کر دکھوں پہ خمیدہ سری کی رسم، اس دل کو دل ہی رہنے دے دربار مت بنا، اس دل کو دل ہی رہنے دے دربار مت بنا، اور چپ کے ہزار معنی ہیں اور گفتگو کا ایک، چپ کے ہزار معنی ہیں اور گفتگو کا ایک، الفاظ کو ذریعہ اظہار مت بنا، الفاظ کو ذریعہ اظہار مت بنا، اور تمام عمر قمر رضا تمام عمر اسی کرب میں گزاری تھی، تمام عمر اسی کرب میں گزاری تھی، وہی رقیب تھا میرا اسی سے یاری تھی، تمام عمر اسی کرب میں گزاری تھی، وہی رقیب تھا میرا اسی سے یاری تھی، وہی رقیب تھا میرا اسی سے یاری تھی، ایک ایک چہرہ تھا مثل گلاب بستی کا، ایک ایک چہرہ تھا مثل گلاب بستی کا، میری نظر کو مگر جستجو تمہاری تھی، میری نظر کو مگر جستجو تمہاری تھی، اور گلاب رنگ ہوئے پاؤں تو گلا کیسا، گلاب رنگ ہوئے پاؤں تو گلا کیسا، یہ رہ گزر بھی تیری اپنی اختیاری تھی، گلاب رنگ ہوئے پاؤں تو گلا کیسا، یہ رہ گزر بھی تیری اپنی اختیاری تھی، عدنان آصف ہم عہد نو سے تبسم نباہ کیا کرتے، ہم عہد نو سے تبسم نباہ کیا کرتے، ہمیں تو عہد گزشتہ کی پاسداری تھی، ہم عہد نو سے تبسم نباہ کیا کرتے، ہمیں تو عہد گزشتہ کی پاسداری تھی، اور اس لیے بھی مجھے آنے میں بڑی دیر لگی، اس لیے بھی مجھے آنے میں بڑی دیر لگی، عباس تابش کی زمین میں ہے، اور ایک مصرع بھی ہے کہ اس لیے بھی مجھے آنے میں بڑی دیر لگی، مجھ کو ایک اور زمانے میں بڑی دیر لگی، اس لیے بھی مجھے آنے میں بڑی دیر لگی، مجھ کو ایک اور زمانے میں بڑی دیر لگی، اور سامعین شعر دیکھیے گا کہ باتوں باتوں میں بہت دور نکل آئے تھے، باتوں باتوں میں بہت دور نکل آئے تھے، پھر ہمیں لوٹ کے آنے میں بڑی دیر لگی، پھر ہمیں لوٹ کے آنے میں بڑی دیر لگی، اور لوگ ایسے تھے کہ جنگل کی طرف جاتے تھے، لوگ ایسے تھے کہ جنگل کی طرف جاتے تھے، ہم کو یہ شہر بسانے میں بڑی دیر لگی، ہم کو یہ شہر بسانے میں بڑی دیر لگی، ایک تصویر کو کمرے میں سجانے کے لیے، ایک تصویر کو کمرے میں سجانے کے لیے، ایک تصویر ہٹانے میں بڑی دیر لگی۔ اب میں دعوت کلام دیتا ہوں ساہیوال سے تشریف لائے ہوئے شاعر جناب مرتضیٰ ساجد صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں، جناب جبار واصف صاحب رحیم یار خان سے، ان سے میں ملتمس ہوں کہ اپنا کلام پیش کریں۔ بہت شکریہ۔ مشاعرے کے شروع میں وہ سامعین موجود ہوتے ہیں جن کو شعر اچھے لگتے ہیں، درمیان میں وہ لوگ رہ جاتے ہیں جن کو اشعار سے شاعری سے محبت ہوتی ہے، اور آخر میں وہ سامعین موجود ہوتے ہیں کہ جن کو شاعری سے عشق ہوتا ہے۔ آپ سارے عشاق بیٹھے ہیں، اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں۔ آج
اتنا خوبصورت جو ہے وہ مشاعرہ، اس میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مشاعرے میں بہت سے شعراء کو سننے کے بعد جو ہے وہ آپ کو کئی مشہور اشعار اور شاعروں کی گونج بھی سنائی دیتی ہے ان کے اشعار میں، اور کئی دفعہ جو ہے وہ بہت تازہ دم شاعر جو ہے، جیسے نام لوں گا میں عدنان آصف بھٹا اور آفتاب نواب، ان کے لیے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کلیپ کریں کہ بہت اچھا کلام انہوں نے پڑھا۔ اور ان میں یہ ایک سنگ میل ہوتا ہے جس کو بہت کم جو شاعر ہیں ان کے نصیب میں آتا ہے کہ ان کو سننے کے بعد کسی کی نہ جھلک آئے، نہ کسی کی گونج سنائی دے اور ان کا اپنا رنگ نظر آئے۔ فرتاش بھائی جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ ہماری جو ایک روایت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ شاعروں کو، ادیبوں کو ان کے رخصت ہونے کے بعد جو ہے وہ پذیرائی ملتی ہے، ان کو مانا جاتا ہے۔ ان کی زندگی میں بہت کم جو ہے وہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جب ان کا اعتراف کیا جائے، اور خصوصاً ان کے اپنے شہر میں ان کے اپنے لوگوں کی طرف سے۔ میرے دو شعر ہیں اس کے کہ اسی حوالے سے کہ فرتاش کوئی موت درکار ہے شاعر کی پذیرائی کو، بعد مرنے کے نگینے کا پتہ چلتا ہے، اور کیا بتاؤں میں تمہیں اہل قلم کی قسمت، ان کو مرنے پہ ہی جینے کا پتہ چلتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بہت شکریہ، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی کوئی بیمار ہوتا ہے وہ ہلچل مچ جاتی ہے، حالانکہ اس بیچارے کا پہلے کہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں وہ ہے کہاں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، خیر یہ ساری باتیں کچھ جو ہے وہ منتظمین کے لیے کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ کسی بھی جگہ کسی بھی حوالے سے شاعروں کا، ادیبوں کا، تنظیموں کا جو اتحاد ہے، یہ ایک وقت کی ضرورت بھی ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے کہ یہ منزل جو ہے وہ آئے لوگوں کی زندگی میں، تنظیموں کی زندگی میں۔ تو ایک میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو، کیونکہ میرا بھی تنظیموں سے اور ان کی تنظیم سازی سے یہ بہت گہرا تعلق ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ آپ سب مل کے اپنی تنظیموں کا جو ہے وہ ایک جوائنٹ جو ہے وہاڑی ادبی فورم جو ہے وہ بنائیں، اور اس کو باقاعدہ رجسٹرڈ کروا کے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اپنے یہ سلسلے کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھائیں۔ وہاڑی ادبی فورم۔ فرتاش بھائی کے لیے بہت کم ٹائم بچا ہے، صرف ایک غزل سنا کے اجازت چاہوں گا۔ اچھا جی، واہ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو، پھر میری نالج میں نہیں ہے۔ غزل تازہ ہے کہ جو نباتات و جمادات پہ شک کرتے ہیں، جو نباتات و جمادات پہ شک کرتے ہیں، اے خدا تیرے کمالات پہ شک کرتے ہیں، اے خدا تیرے کمالات پہ شک کرتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں دھماکے سے جہاں خلق ہوا، وہ جو کہتے ہیں دھماکے سے جہاں خلق ہوا، در حقیقت وہ سماوات پہ شک کرتے ہیں، در حقیقت وہ سماوات پہ شک کرتے ہیں۔ اور میں اسی شہر میں آنسو لیے پھرتا ہوں جہاں، میں اسی شہر میں آنسو لیے پھرتا ہوں جہاں، پیڑ چڑیوں کی مناجات پہ شک کرتے ہیں، میں اسی شہر میں آنسو لیے پھرتا ہوں جہاں، پیڑ چڑیوں کی مناجات پہ شک کرتے ہیں۔ اور قمر بھائی شعر دیکھیں کہ میں بھی بچپن میں تفکر پہ یقین رکھتا تھا، میں بھی بچپن میں تفکر پہ یقین رکھتا تھا، میرے بچے بھی روایات پہ شک کرتے ہیں، میرے بچے بھی روایات پہ شک کرتے ہیں، اور اپنے حصے میں
وہ بے فیض صدی آئی ہے، اپنے حصے میں وہ بے فیض صدی آئی ہے، لوگ ولیوں کی کرامات پہ شک کرتے ہیں۔ اپنے حصے میں، بہت شکریہ، اپنے حصے میں وہ بے فیض صدی آئی ہے، لوگ ولیوں کی کرامات پہ شک کرتے ہیں، اور اس لیے ہم پہ گزرتی ہے قیامت ہر دن، اس لیے ہم پہ گزرتی ہے قیامت ہر دن، ہم قیامت کی علامات پہ شک کرتے ہیں، اس لیے ہم پہ گزرتی ہے قیامت ہر دن، ہم قیامت کی علامات پہ شک کرتے ہیں، اور جن کو موسیٰ کا پتہ ہے نہ خبر طور کی ہے، جن کو موسیٰ کا پتہ ہے نہ خبر طور کی ہے، ایسے بدبخت بھی تورات پہ شک کرتے ہیں۔ جن کو موسیٰ کا پتہ ہے نہ خبر طور کی ہے، ایسے بدبخت بھی تورات پہ شک کرتے ہیں، اور عشق کی عین کا تو دشت میں مدفن ہی نہیں، عشق کی عین کا تو دشت میں مدفن ہی نہیں، اور عشاق خرابات پہ شک کرتے ہیں، اور عشاق خرابات پہ شک کرتے ہیں، اور آپ کے کھیتوں میں اگتی ہے سنہری گندم، آپ کے کھیتوں میں اگتی ہے سنہری گندم، آپ کیوں اس کی عنایات پہ شک کرتے ہیں؟ آپ کے کھیتوں میں، بہت شکریہ، اگتی ہے سنہری گندم، آپ کیوں اس کی عنایات پہ شک کرتے ہیں؟ اور آپ جھرنوں کی تلاوت کو نہیں سن سکتے، آپ جھرنوں کی تلاوت کو نہیں سن سکتے، آپ فطرت کے اشارات پہ شک کرتے ہیں، آپ جھرنوں کی تلاوت کو نہیں سن سکتے، آپ فطرت کے اشارات پہ شک کرتے ہیں، اور صرف شاعر ہی نہیں ہوں، صرف شاعر ہی نہیں ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، صرف شاعر ہی نہیں ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، آپ کیوں میری عبادات پہ شک کرتے ہیں؟ صرف شاعر ہی نہیں ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، صرف شاعر ہی نہیں ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، آپ کیوں میری عبادات پہ شک کرتے ہیں؟ اور آپ کو چاہیے سقراط کے بارے میں پڑھیں، آپ کو چاہیے سقراط کے بارے میں پڑھیں، آپ واصف کے خیالات پہ شک کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد دعوت کلام دیتا ہوں بہاولپور سے تشریف لائے خوبصورت شاعر جناب افضل خان کے تشریف لائیں، اپنا کلام پیش کریں، آپ کی بھرپور تعلیم بھی ہوگی۔ بہت شکریہ جناب صدر کی اجازت سے۔ سب سے پہلے فرتاش بھائی کو بہت بہت مبارک اس کامیاب تقریب پر، اور تمام سامعین جو اب تک بیٹھے ہیں، میں جبار واصف بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ یہ لوگ شعر سے عشق کرنے والے ہیں۔ چند اشعار کہ وقت زیادہ ہو گیا، فرتاش بھائی کو میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہ رہا ہوں، بس چند اشعار سنا کے جا چاہوں گا کہ راہ بھولا ہوں مگر یہ میری خامی تو نہیں، راہ بھولا ہوں مگر یہ میری خامی تو نہیں، میں کہیں اور سے آیا ہوں مقامی تو نہیں۔ راہ بھولا ہوں مگر یہ میری خامی تو نہیں، میں کہیں اور سے آیا ہوں مقامی تو نہیں، اور تیری مسند پہ کوئی اور نہیں آ سکتا، تیری مسند پہ کوئی اور نہیں آ سکتا، یہ میرا دل ہے کوئی خالی اسامی تو نہیں۔
तेरी मसनद पे कोई और नहीं आ सकता, ये मेरा दिल है कोई खाली असामी तो नहीं। मैं हमा वक्त मोहब्बत में पड़ा रहता था, मैं हमा वक्त मोहब्बत में पड़ा रहता था, फिर किसी दोस्त से पूछा ये गुलामी तो नहीं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं हमा वक्त मोहब्बत में पड़ा रहता था, फिर किसी दोस्त से पूछा ये गुलामी तो नहीं। और एक शेर देखिएगा कि जो ये कहते हैं कोई पेशे नज़र है ही नहीं, जो ये कहते हैं कोई पेशे नज़र है ही नहीं, कौन सी ज़ात के मुनकिर हैं अगर है ही नहीं। जो ये कहते हैं कोई पेशे नज़र है ही नहीं, कौन सी ज़ात के मुनकिर हैं अगर है ही नहीं। और फिर जो इस शहर में आना हो तो मिलना मुझसे, फिर जो इस शहर में आना हो तो मिलना मुझसे, घर का आसान पता ये है कि घर है ही नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर जो इस शहर में आना हो तो मिलना मुझसे, घर का आसान पता ये है कि घर है ही नहीं। और इसलिए हमको नहीं ख्वाहिशे हूराने बहिश्त, इसलिए हमको नहीं ख्वाहिशे हूराने बहिश्त, एक चेहरा जो इधर है वो उधर है ही नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसलिए हमको नहीं ख्वाहिशे हूराने बहिश्त, एक चेहरा जो इधर है वो उधर है ही नहीं। दो चार अशार देखिएगा कि लोग जब ज़ौम के जंजाल में आ जाते हैं, लोग जब ज़ौम के जंजाल में आ जाते हैं, औजे अफलाक से पाताल में आ जाते हैं, लोग जब ज़ौम के जंजाल में आ जाते हैं, औजे अफलाक से पाताल में आ जाते हैं। और तू भी है ज़िंदगी क्या याद करेगी हमको, तू भी है ज़िंदगी क्या याद करेगी हमको, आज खुद चल के तेरे जाल में आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तू भी है ज़िंदगी क्या याद करेगी हमको, आज खुद चल के तेरे जाल में आ जाते हैं। और तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं उसी चाल में आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं उसी चाल में आ जाते हैं। और जितने गम पाले हैं ए दामने दुनिया तूने, जितने गम पाले हैं ए दामने दुनिया तूने, इतने गम तो मेरे रुमाल में आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। जितने गम पाले हैं ए दामने दुनिया तूने, इतने गम तो मेरे रूमाल में आ जाते हैं। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। एक मुख्तसर और ज़रूरी ऐलान, जो दूसरे शहरों से आए हुए शुराए कराम और सामईन में से जो लोग दूसरे शहरों से या इलाकों से तशरीफ़ लाए हैं, अगर वो रात में यहाँ क़याम करना चाहें तो 5 स्टार होटल बिल्कुल यहाँ पिंडाल के करीब ही है, तो वहाँ वो तशरीफ़ ले आएँ, वहाँ उनके क़याम व काम का बंदोबस्त है। अब इसके बाद मैं दावत कलाम दूँगा। अभी डॉक्टर साहब तशरीफ़ रखे ज़रा पहले एक जुमले। कल बात हो रही थी ये जो मुशायरे की तरतीब होती है, तो मेरे इल्म में एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से इजाफा हुआ कि ये जूनियर से सीनियर या नौ आमोज शायरों के बाद को होना मशहूर तजुर्बेकार शायर, इसका होना क्यों ज़रूरी है कि किसी भी तरतीब से बुलाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जब एक शायर अपना कलाम पेश करता है
तो उससे महफिल का एक तासुर बन जाता है। अब वो सामीन की ये तवक्को होती है, ख्वाहिश होती है कि ये तासुर मज़ीद गहरा हो, मज़ीद मजबूत हो। तो उसके बाद अगर कोई मेरी तरह का नया लिखने वाला शायर, नया कहने वाला आ जाए तो वो मजमूई तौर पे मुशायरे की फ़ज़ा को यूँ कह लीजिए कि ठेस पहुँचती है या वो डिक्लाइन की तरफ आ जाता है। तो डॉक्टर साहब को दावत देने के लिए मैं सोच रहा था कोई खूबसूरत शेर मेरे ज़हन में आ जाए। एक बहुत कथा मैंने कोई MA उर्दू जब किया 1999 में, उस वक्त का पढ़ा हुआ शायर का नाम मुझे याद नहीं, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और डॉक्टर प्रकाश शहीद साहब को दावत देता हूँ। मेरे रब्ते कलाम को पहुँचे, मेरे रब्ते कलाम को पहुँचे, नस्र सादी न नज़्म सलमानी, मैं वो सरमाया बलागत हूँ जिसके दर का गला है खाकानी, अनवरी के बयान में है कहाँ मेरी तकरीर की सी ताबानी, मुल्के मानी का शहर यार कहे देख खुसरो मेरी कलम रानी। जनाब डॉक्टर प्रकाश। साहिब सदारत, हाज़रीन मजलिस, बहुत आपका शुक्रिया। आप तशरीफ़, मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि आप तशरीफ़ रखिएगा आखिर तक। यकीनन एक बहुत अच्छा मुशायरा होने जा रहा है और आपने देखा कि यहाँ जितने भी शायर आए उन्होंने अपना मुंतखब कलाम पेश किया और आप लुत्फ़अंदोज़ हुए। मैं एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ आज की इस तकरीब के इनेकाद पर पूरी पाँचों तंजीमों के जो हमारे सरपरस्त हैं, जैसे अलहाज रशीद अरशद साहब, अफजल हाशमी साहब, तनवीर सेठी साहब, डॉक्टर अकरम अतीक साहब, जलंधरी साहब और जमील शाह साहब, जिन्होंने सब दोस्तों को इकट्ठा किया और ये सिलसिला शुरू किया। और भरपूर अंदाज में वो आज हम देख रहे हैं कि सारा दिन जो हमारे मेहमानों को वो किस तरह उन्हें वेलकम करते रहे, तो बहुत शुक्रिया। और अब इंशाअल्लाह ताला लगता है ऐसा है कि ये सिलसिला शुरू रहेगा और जिसी तरह हर तंजीम लीड करेगी और बाकी तंजीमें उसके साथ मिल कर के ये सिलसिला चलेगा। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। मैं एक गज़ल शायद आप दोस्तों ने ना सुनी हो, उससे आगाज़ करता हूँ कि दयारो दश्ते गुरेज़ा की खाक उड़ाते हुए, दयारो दश्ते गुरेज़ा की खाक उड़ाते हुए, मैं आ गया हूँ यहाँ घूमते घुमाते हुए। बहुत मोहब्बत, बहुत। दयारो दश्ते गुरेज़ा की खाक उड़ाते हुए, मैं आ गया हूँ यहाँ घूमते घुमाते हुए, और जनून शौक मेरी ज़िंदगी का हासिल है, जनून शौक मेरी ज़िंदगी का हासिल है, ज़माना खर्च हुआ है इसे कमाते हुए। बहुत जनून शौक मेरी ज़िंदगी का हासिल है, ज़माना खर्च हुआ है इसे कमाते हुए। बहुत नवाज हाशमी साहब शेर देखिएगा कि कदम कदम पे थे दरियाए ज़िंदगी में भंवर, कदम कदम पे थे दरियाए ज़िंदगी में भंवर, कदम जमाए हैं गम के थपेड़े खाते हुए। बहुत मुबसर, बहुत। कदम कदम पे थे दरियाए ज़िंदगी में भंवर, कदम जमाए हैं गम के थपेड़े खाते हुए। और आप सब मेहमान दोस्तों के लिए शेर के दरे फ़कीर तेरे रास्ते में पड़ता है, दरे फ़कीर तेरे रास्ते में पड़ता है, और कभी तो जाते हुए आ कभी तो आते हुए। बहुत बहुत दरे फ़कीर, बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दरे फ़कीर तेरे रास्ते में पड़ता है, कभी तो जाते हुए आ कभी तो आते हुए, और अदा न तुझसे हुए हर्फ दो तसल्ली के, अदा न तुझसे हुए हर्फ दो तसल्ली के, हमारे ज़ख्मे जिगर देखते दिखाते हुए, अदा न तुझसे हुए हर्फ दो तसल्ली के,
ہمارے زخم جگر دیکھتے دکھاتے ہوئے. قمر بھائی شعر دیکھیے گا کہ وہ مجھ کو رندے بلا نوش کہہ رہا ہے کہ جو عدنان آصف بھٹا وہ مجھ کو رندے بلا نوش کہہ رہا ہے کہ جو میرے بھی حصے کی پیتا رہا پلاتے ہوئے. وہ مجھ کو رندے بلا نوش کہہ رہا ہے کہ جو وہ مجھ کو رندے بلا نوش کہہ رہا ہے کہ جو میرے بھی حصے کی پیتا رہا پلاتے ہوئے. میرے بھی حصے کی پیتا رہا پلاتے ہوئے. مقطع عرض کرتا ہوں کہ جو جانے جاں مجھے کہتا تھا برملا فرتاش. ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیں ڈاکٹر اکرم عتیق صاحب. جو جانے جاں مجھے کہتا تھا برملا فرتاش اسی نے جان میری لی ہے جان چھڑاتے ہوئے. جو جانے جاں مجھے کہتا تھا برملا فرتاش اسی نے جان میری لی ہے جان چھڑاتے ہوئے. اور در فقیر تیرے راستے میں پڑتا ہے کبھی تو جاتے ہوئے کبھی تو آتے ہوئے. بہت شکریہ. ایک اور غزل کے دو چار شعر کے. یہ دل کا تھا ہے اداکار تیرے بس میں نہیں. یہ دل کا تھا ہے اداکار تیرے بس میں نہیں. میں خون تھوکتا کردار تیرے بس میں نہیں. میں خون تھوکتا کردار تیرے بس میں نہیں. اور ہے روز جمیل شاہ صاحب ہے روز بار گہے دل میں آگ پر ماتم. ہے روز بار گہے دل میں آگ پر ماتم. یہ غم منانا آزادار تیرے بس میں نہیں. بہت ہے روز بار گہے دل میں آگ پر ماتم. ہے روز بار گہے دل میں آگ پر ماتم. یہ غم منانا آزادار تیرے بس میں نہیں. اور میں مانتا ہوں ہاشمی صاحب میں مانتا ہوں کہ تجھ کو بھلا نہیں سکتا. میں مانتا ہوں کہ تجھ کو بھلا نہیں سکتا. مجھے بھلانا بھی ہے یار تیرے بس میں. میں مانتا ہوں کہ تجھ کو بھلا نہیں سکتا. مجھے بھلانا بھی ہے یار تیرے بس میں نہیں. اور شعر دیکھیے گا کہ میرے خدا ہو مجھے بھی بشارت بخشش. بہت توجہ چاہوں گا. میرے خدا ہو مجھے بھی بشارت بخشش نہیں کہ مجھ سا گنہگار تیرے بس میں نہیں. میرے خدا ہو مجھے بھی بشارت بخشش نہیں کہ مجھ سا گنہگار تیرے بس میں نہیں. اور میری نظر میں میرے خدا ہو مجھے بھی بشارت بخشش نہیں کہ مجھ سا گنہگار تیرے بس میں نہیں. اور میری نظر میں ہے اسلوب نقد و فکر و سخن. میری نظر میں ہے اسلوب نقد و فکر و سخن. میرے وجود کا انکار تیرے بس میں نہیں. میری نظر میں ہے اسلوب نقد و فکر و سخن. میرے وجود کا انکار تیرے بس میں نہیں. ہے روز بار گہے دل میں آگ پر ماتم. یہ غم منانا آزادار تیرے بس میں. کافی جی میں وہ نخل ممنوع کے رخ دوبارہ گیا میں تو مارا گیا. نخل ممنوع کے رخ دوبارہ گیا میں تو مارا گیا. عرش سے فرش پر
क्यों उतारा गया, मैं तो मारा गया। अर्श से फर्श पर क्यों उतारा गया, मैं तो मारा गया। और मुझको घेरा है तूफान ने इस कदर, कुछ ना आए नजर। मुझको घेरा है तूफान ने इस कदर, कुछ ना आए नजर। ओ मेरी कश्ती गई या किनारा गया, मैं तो मेरी कश्ती गई या किनारा गया, मैं तो मारा गया। और ऐ मोहब्बत मुझको तू ही बता, दस्तो बाजू मेरे खो गए हैं कहाँ। मुझको तू ही बता, दस्तो बाजू मेरे खो गए हैं कहाँ। ऐ मोहब्बत मेरा हर सहारा गया, मैं तो मारा गया। ऐ मोहब्बत मेरा हर सहारा गया, मैं तो मारा गया। तुराबी साहब, आपकी नज़र जो पढ़ा था किताबों में वो और था, जिंदगी और है। जो पढ़ा था किताबों में वो और था, जिंदगी और है। और मेरा ईमान सारे का सारा गया, मैं तो जो पढ़ा था किताबों में वो और था, जिंदगी और है। नवाज़े, मेरा ईमान सारे का सारा गया, मैं तो मारा गया। और इश्क चलता बना, शायरी हो चुकी, मैं मुयस्सर नहीं। इश्क चलता बना, शायरी हो चुकी, मैं मुयस्सर नहीं। और मैं तो मारा गया, मैं तो मारा गया, मैं तो मारा गया। और मुद्दई बारगाहे मोहब्बत में फरताश थे और भी। मुद्दई बारगाहे मोहब्बत में फरताश थे और भी। नाम मेरा ही लेकिन पुकारा गया, मैं तो मारा। नाम मेरा ही लेकिन पुकारा गया, मैं तो मारा गया। आखिर में एक गज़ल वो फ़हीम साहब पूरे जी सर, वही बिल्कुल। ये फ़हीम साहब अपने दोस्तों के साथ आते हैं, यहाँ भी आते हैं तो ये गज़ल का हुक्म देते हैं। आखिर में बस मज़ीद अहमद फिर कमर भाई से हमने सुना है कि बरसरे कूचाए अग़यार उठा लाए हैं। बरसरे कूचाए अग़यार उठा लाए हैं। और ये कहाँ मुझको मेरे यार उठा लाए हैं। और ये कहाँ मुझको मेरे यार उठा लाए हैं। और आप पर वार हुए, मैंने वो सीने पे लिए। आप पर वार हुए, मैंने वो सीने पे लिए। और अब आप भी तलवार उठा लाए। आप पर वार हुए, मैंने वो सीने पे लिए। और अब आप भी तलवार उठा लाए हैं। और शेर देखिए, जब खुला नामा-ए आमाल तो हम पर ये खुला। जब खुला नामा-ए आमाल तो हम पर ये खुला। जो उठा लाए हैं बेकार उठा लाए हैं। जो उठा लाए हैं बेकार उठा लाए हैं। और ये शेर बतौर ख़ास के इनके उसलूब फ़जीलत से पता चलता है। इनके उसलूब फ़जीलत से पता चलता है। और ये किसी और की दस्तार उठा लाए। इनके उसलूब फ़जीलत से पता चलता है, ये किसी और की दस्तार उठा लाए हैं। और गज़ल को मुख्तसर करते हुए आखिरी शेर मख्तार करके, एक ज़रा सा भी नहीं बारे नदामत दिल पर। एक ज़रा सा भी नहीं बारे नदामत दिल पर। ज़र नहीं दौलत किरदार उठा लाए हैं। एक ज़रा सा भी नहीं बारे नदामत दिल पर। ज़र नहीं दौलत किरदार उठा लाए हैं। और कमर पर शेर देखिए, रेत में फूल खिलाना हमें आता है सो हम। रेत में फूल खिलाना हमें आता है सो हम। अरसाए दश्त में घर बार उठा लाए हैं। रेत में फूल खिलाना हमें आता है सो हम। नवाज़े, अरसाए दश्त में घर बार उठा लाए हैं।
اور مقطع کی زحمت دیکھ کر اجازت چاہوں گا کہ میں نہ یوسف ہوں نہ سجاد ہوں فرتاش یہ لوگ، میں نہ یوسف ہوں نہ سجاد ہوں فرتاش یہ لوگ، کیوں مجھے برسر بازار اٹھا لائے ہیں، ان کے اسلوب فضیلت سے پتہ چلتا ہے یہ کسی اور کی دستار اٹھا لائے ہیں۔ حسن سماعت کا بہت بہت شکریہ، ایک بار پھر تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل میرے نام معنون کی، بہت محبت، خدا کیا کہنا۔ یہاں تقریب کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان ہے۔ جس جگہ پر آج یہ مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے، آپ نے اس کا مشاہدہ کیا، دیکھا، وہاڑی میں اس سے خوبصورت جگہ موجود نہیں، یہ پورا اب اس کی خوبصورتی جو ہے وہ اس کی مینجمنٹ کے ساتھ بھی ہے، اس کی لوکیشن کے ساتھ بھی ہے، اس کی پوری جو اس کی وہ ڈیزائن ہے، یہ وہاڑی کا ایک ایسٹ۔ المیہ یہ ہوا کہ کسی وجہ سے یہاں پر کاروباری معاملات جو تھے وہ اہل شہر کی دلچسپی جو ہے وہ اس طرح نہ ہو سکی۔ آج یہاں میرا پروگرام منعقد کرانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم اہل شہر کی توجہ اس طرف دلائیں کہ آپ کے شہر کا سب سے خوبصورت تجارتی مرکز جو ہے وہ ماڈل بازار وہاڑی ہے۔ اور میں انتظامیہ کے مطلب اعتماد پر یہ بات بھی عرض کرتا جاؤں کہ ہمارے مینیجر صاحب عقیل صاحب تشریف فرما ہیں، یہ اس کی ایسے لک آفٹر کرتے ہیں جیسے کوئی اپنی پرسنل اور ذاتی پراپرٹی کی اپنے بچے کی لک آفٹر، آپ نے دیکھ لیا ہوگا صاحب، مطلب اس کو بہت خوبصورت کرتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر دکانداروں کو جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ایسے وہ باؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ ان کا اپنا کاروبار ہے کہ آپ ٹائم پر آئیں دکانیں کھولیں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جتنی دکانیں ہیں وہ سارا سال کھلی رہتی ہیں۔ اہل شہر سے درخواست ہے کہ آپ کے شہر کی پراپرٹی ہے، آپ تشریف لایا کریں، وزٹ کریں، باؤنڈری بھی ہے، سیفٹی بھی ہے، پارکنگ بھی ہے، واش رومز بھی ہیں، سیکیورٹی کیمراز بھی ہیں اور یہاں پر بہت خوبصورت ماحول بھی ہے۔ تو میں بار دیگر جناب عقیل صاحب کا بطور خاص شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اصل میں ہماری آج میزبانی کی ہے اور وہی ہمارے اصل میزبان ہیں، اور توقع کروں گا کہ ہم اپنے اس شہر کی پراپرٹی کو اس طرح آباد رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ جناب صدر کو دعوت کلام دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ چند جملے وہ تنظیمیں جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام منعقد کیا، پروگرام کا تدبیر بھی تھا اور خاصی رنگا رنگی تھی، اس میں پہلا سیشن محفل موسیقی، پھر تقریب پذیرائی، پھر میزبان شعراء، مہمان شعراء۔ تو میں نام بنام وہ تمام تنظیمیں اور ان کے سرپرست ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ سامعین کا بھی شکر گزار ہوں۔ وہاڑی ادبی اکیڈمی جناب الحاج رشید ارشد صاحب، ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد ادب پریت کے سرپرست جناب ڈاکٹر اکرم عتیق صاحب، بزم سخن کے چیئرمین موجود ہیں جناب اسحاق دلندی صاحب، اور پیام ادب کے سرپرست حقیر ڈاکٹر وسیم عباس، اور تنویر ادب فورم ان کے چیئرمین موجود ہیں جناب تنویر سیٹھی صاحب۔ ان سب کے لیے ایک بار شاندار کلیپ کر دیجیے۔ اس کے بعد میں جناب صدر کو دعوت کلام دوں گا۔ سوچ رہا ہوں ان کے لیے کوئی قطع کوئی شعر ذہن میں آ جائے، جو چیز ذہن میں آ رہی ہے وہی قبول فرمائیے۔ کتابیں پڑھ کے جو کی حفظ پر زبان تو کیا، اور ان میں پاس ہوئے دے کے امتحان تو کیا، تمہارے خلق پہ بھی کچھ اثر ہوا کہ نہیں، زبان سے کہنے کی دل تک گئی صدا کے نہیں، وگرنہ پڑھنے کو سب خاص و عام پڑھتے ہیں، ہزاروں طوطے ہیں کلمہ کلام پڑھتے ہیں۔ میں پوچھتا نہیں تاجر کہاں سے ہے آیا، گماشتا ہے کہ رکھتا ہے گھر کا سرمایہ، میں چاہتا نہیں ارزاں یہ شے دلا دو مجھے، خدا کے واسطے اتنا کوئی بتا دو مجھے، متائے حسن دیانت دکان میں ہے کہ نہیں، وفا کی جنس بھی اس کارواں میں ہے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو شکریہ کہ مجھے اس منصب پر آپ نے بٹھایا، اور ایک بات میں ہاشمی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں ایک میں مشاعرہ پڑھنے آیا، اور وہ صاف ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایلیٹ کلاس کا مشاعرہ تھا،
لیکن اس مشاعرے میں یقیناً پاکستان کے اہم شعراء شامل تھے، لیکن اس میں جو سامعین موجود تھے وہ اس بات پر متفق ضرور تھے کہ کسی بھی شاعر کو داد نہیں دینی، یا دوسری بات یہ تھی کہ انہیں شاعری سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو وہ ایک بڑا میرے خیال میں اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد اس مشاعرے میں، اور اس مشاعرے کا معیار جب میں اس مشاعرے کے ساتھ تقابل کرتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے واقعی کہ جہاں خلوص ہوگا، جہاں پیسہ انوالو نہیں ہوگا، جہاں محبتیں ہوں گی، وہیں مشاعرے بھی ہوں گے، وہاں شاعری بھی ہوگی، اور وہاں شعر سننے والے بھی ہوں گے۔ اب آپ لوگوں کو زبردستی نہیں بٹھایا گیا، آپ لوگ شعر کی محبت میں یہاں موجود ہیں۔ اور میں سچی بات ہے کہ وہاڑی سے جانے والے اس دن جتنے بھی شاعر تھے انہوں نے شاید یہ طے کیا تھا کہ دوبارہ وہ وہاڑی نہیں آئیں گے، لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاڑی کے جو سامعین ہیں یا وہاڑی کے باذوق افراد ہیں وہ یقیناً شعر کے ساتھ جو ان کی انسیت ہے، انہوں نے ہر اچھے شعر پر بڑی کھل کر داد دی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بہت، کیونکہ آپ تھک گئے ہوں گے، بہت مختصر جو ہے میں کوشش کروں گا کہ تاکہ آپ لوگ زیادہ آپ کے امتحان نہ لوں۔ 2-3 شعر کے لرزتے ٹوٹتے گرتے ہوئے جہاں سے نکل، لرزتے ٹوٹتے گرتے ہوئے جہاں سے نکل، زیادہ خوف زدہ ہے تو اس مکان سے نکل، لرزتے ٹوٹتے گرتے ہوئے جہاں سے نکل، زیادہ خوف زدہ ہے تو اس مکان سے نکل، ہمارے دل کا تعلق نہیں زمانے سے، ہمارے دل کا تعلق نہیں زمانے سے، سو اپنی خواہش دنیا اٹھا یہاں سے نکل، ہمارے دل کا تعلق نہیں زمانے سے، سو اپنی خواہش دنیا اٹھا یہاں سے نکل، اور میں رب نور سے محو کلام ہوں سر شام، میں رب نور سے محو کلام ہوں سر شام، سو اے چراغ دعا تو بھی درمیان سے نکل، میں رب نور سے محو کلام ہوں سر شام، سو اے چراغ دعا تو بھی درمیان سے نکل۔ اور 2-3 شعر اور کہ دیے کو تیز ہوا کی طرف نہیں لایا، دیے کو تیز ہوا کی طرف نہیں لایا، میں زندگی کو فنا کی طرف نہیں لایا، یہ عشق دل میں ہوا خود مقیم ورنہ میں، یہ عشق دل میں ہوا خود مقیم ورنہ میں، بلا کو دشت بلا کی طرف نہیں لایا، یہ عشق دل میں ہوا خود مقیم ورنہ میں، بلا کو دشت بلا کی طرف نہیں لایا، اور سب اپنی اپنی طرف کھینچنے میں تھے مصروف، سب اپنی اپنی طرف کھینچنے میں تھے مصروف، مجھے کوئی بھی خدا کی طرف نہیں لایا، سب اپنی اپنی طرف کھینچنے میں تھے مصروف، سب اپنی اپنی طرف کھینچنے میں تھے مصروف، مجھے کوئی بھی خدا کی طرف نہیں لایا، سب اپنی اپنی طرف کھینچنے میں تھے مصروف، مجھے کوئی بھی خدا کی طرف نہیں لایا۔ اور 2-3 شعر اور غزل کے کہ زمین پہ گر کے سنبھلنے کا فن بھی آتا تھا، زمین پہ گر کے سنبھلنے کا فن بھی آتا تھا، میں روز ٹوٹ بھی جاتا تھا بن بھی جاتا تھا، زمین پہ گر کے سنبھلنے کا فن بھی آتا تھا، میں روز ٹوٹ بھی جاتا تھا بن بھی جاتا تھا، اور پرندے رہتے تھے میرے نواح میں ہر دم، پرندے رہتے تھے میرے نواح میں ہر دم، مجھے درخت بھی اپنے گلے لگاتا تھا، پرندے رہتے تھے میرے نواح میں ہر دم، مجھے درخت بھی اپنے گلے لگاتا تھا، عجیب رونقیں رہتی تھی میرے حجرے میں، عجیب رونقیں رہتی تھی میرے حجرے میں، کبھی خدا بھی میرے پاس آتا جاتا تھا، عجیب رونقیں رہتی تھی میرے حجرے میں، عجیب رونقیں رہتی تھی میرے حجرے میں، کبھی خدا بھی میرے پاس آتا جاتا تھا، اور یہ اور بات سمجھتا نہیں تھا کوئی شخص، یہ اور بات سمجھتا نہیں تھا کوئی شخص، میں آنے والے زمانوں کے دکھ سناتا تھا، یہ اور بات سمجھتا نہیں تھا کوئی شخص، یہ اور بات سمجھتا نہیں تھا کوئی شخص، میں آنے والے زمانوں کے دکھ سناتا تھا، یہی نہیں کہ مجھے دوسروں کی فکر نہ تھی،
یہی نہیں کہ مجھے دوسروں کی فکر نہ تھی، میں اپنے شر سے کبھی خود کو بھی بچاتا تھا۔ یہی نہیں کہ مجھے دوسروں کی فکر نہ تھی، میں اپنے شر سے کبھی خود کو بھی بچاتا تھا۔ نہ جانے کون سا غم تھا جسے سناتے ہوئے، نہ جانے کون سا غم تھا جسے سناتے ہوئے میں خود بھی روتا تھا، اوروں کو بھی رلاتا تھا۔ نہ جانے کون سا غم تھا جسے سناتے ہوئے میں خود بھی روتا تھا، اوروں کو بھی رلاتا تھا۔ اور چند شعر کے آخر میں اجازت چاہوں گا کہ ہر ایک دکھنا سپرد قلم کیا جائے، ہر ایک دکھنا سپرد قلم کیا جائے، یہ عشق ہے اسے کم کم رقم کیا جائے۔ ہر ایک دکھنا سپرد قلم کیا جائے، یہ عشق ہے اسے کم کم رقم کیا جائے۔ اور میں ایک بھٹکے ہوئے عشق کی لپیٹ میں ہوں، میں ایک بھٹکے ہوئے عشق کی لپیٹ میں ہوں، سو مجھ پہ سورہ یوسف کا دم کیا جائے۔ میں ایک بھٹکے ہوئے عشق کی لپیٹ میں ہوں، میں ایک بھٹکے ہوئے عشق کی لپیٹ میں ہوں، سو مجھ پہ سورہ یوسف کا دم کیا جائے۔ میں رقص کرتا ہوں جی بھر کے خاک اڑاتا ہوں، میں رقص کرتا ہوں جی بھر کے خاک اڑاتا ہوں، مجھے بھی دشت کی وحشت میں ضم کیا جائے۔ میں رقص کرتا ہوں جی بھر کے خاک اڑاتا ہوں، مجھے بھی دشت کی وحشت میں ضم کیا جائے۔ اور میرے لہو سے کیا جائے راستہ روشن، میرے لہو سے کیا جائے راستہ روشن، میرا پھٹا ہوا کرتا علم کیا جائے۔ میرے لہو سے کیا جائے راستہ روشن، میرا پھٹا ہوا کرتا علم کیا جائے۔ میرے لہو سے کیا جائے راستہ روشن، میرا پھٹا ہوا کرتا علم کیا جائے۔ اور سنائی جائے کوئی داستاں محبت کی، سنائی جائے کوئی داستاں محبت کی، میں تھک چکا ہوں مجھے تازہ دم کیا جائے۔ سنائی جائے کوئی داستاں محبت کی، میں تھک چکا ہوں مجھے تازہ دم کیا جائے۔ اور فلک کو سونپ دیے جائیں یہ فلک زادے، فلک کو سونپ دیے جائیں یہ فلک زادے، زمین کے بوجھ کو تھوڑا سا کم کیا جائے۔ جس کا امکان نہیں وہ بات بھی ہو جاتی ہے، جس کا امکان نہیں وہ بات بھی ہو جاتی ہے، زندگی ہو تو ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ آپ سب احباب کا بہت شکریہ۔ کیا کہنے اللہ واہ واہ کیا بات۔
है।